اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم آپ کو شاہین سندھ نیوز اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان۔ ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے آج کے مہمان علی رضا نقشبندی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور سانگڑ کے حافظ قرآن محمد کیف بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ پروگرام کا باضابطہ ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ میں کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد کیف کو کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں۔ کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں۔ آئیے سامعین کرام، میں حمد باری تعالیٰ کے لیے میں ملتمس ہوں سانگڑ کے معروف ثنا خواں علی رضا نقشبندی سے کہ وہ حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بندہ عاصی ہوں، سبحان اللہ، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا
پرستار ہوں مولا مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں اور ایک تیرا اشارہ ہو راسا نے ہو مشکل اللہ ایک تیرا اشارہ ہو راسا نے ہو مشکل ایک لغیر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لغیر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر اللہ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی سبحان اللہ ہوں سبحان اللہ. ہمارے ساتھ رضوان اطاری بھی ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے علی بھائی سے سندھی کلام کی فرمائش بھی کی ہے تو انشاءاللہ سیج ویٹھو آ سجائیوں تو انشاءاللہ رضوان اطاری صاحب ضرور کوشش اساں کیوں پیا ऐं कलाम यादि आहे त हिनखे साईं ज़रूरु ॿुधाईंदो मुंहिंजा ॾिसण वारा तमामु नाज़रीन आहिनि उन्हनि खे मां इहा गुज़ारिश कंदुसि असांजे हिन प्रोग्राम खे वधि खां वधि शेयर बि कयो ऐं सुभान अल्लाह माशा अल्लाह लिखंदा रहो ताकी अव्हांजे आमाल नामनि में खोड़ सारियूं नेकियूं शामिलु कयूं वञनि नाज़रीन ही तव्हांखे ख़बर आहे त रमज़ानुल मुबारक जो माह रमज़ानुल मुबारक हिकु बरकत जो भरियो महीनो आहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे तरफ़ां आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सदके असांखे हिकु तोहफ़े में ही बाबरकत महीनो मिलियो आहे यकीनन ही इबादत जे लाइ आहे रोज़े रखण जे लाइ आहे क़ुर पाक जी वधि खां वधि तिलावत करण जे लाइ आहे ऐं कोशिशि कयो त अल्लाह जे तरफ़ रुजू थियो अल्लाह जे घर तरफ़ रुजू थियो मुतवज थियो अल्लाह जे घर तरफ़ ऐं ख़ल्क़े ख़िदमत इंसानियत जी ख़िदमत गॾोगॾु इंसान ज़रूरु कयो पंहिंजे इर्द गिर्द नज़र फेरायो जेके ग़रीब आहिनि उन्हनि जी अख़लाक़ी मदद कयो ॾिसो उन्हनि खे कहिड़ी कहिड़ी शयुनि जी ज़रूरत आहिनि उहे उन तरफ़ भी ध्यानु ॾींदा रहो तो मैं अली भाई से मुल्तमिस हूँ कि इन्होंने जो कलाम की फरमाइश की है अगर तो रिज़वान अतारी साहब चए तो मां इहो सुभाणे यादि को हींअर न आहे शायदि त इंशाअल्लाह पोइ ॿुधाइबो ज़रूरु दूसरा कलाम कुझु सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मद जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार
سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میرا ہر سانس کی آنکھوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس کی آنکھوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر ہر سانس ان کی آنکھوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے پکارے جاؤ جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سامعین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہمارا جاری ہے جیسے کہ آج کے ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر امجد نظامانی اور کیمرہ مین جنید قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں سامعین اس وقت ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جائیے کہیں نہ اور ملتے ہیں بریک کے بعد اور ہمارے سلسلے پروگرام کا وہیں سے پھر دوبارہ
ویلکم ٹو بیک ناظرین، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھ لائیو جو دوست ہمارے ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو شیئر کریں تاکہ آپ کی شیئر کردہ یہ ٹرانسمیشن زیادہ سے زیادہ علاقوں میں مختلف دور دراز تک دوستوں تک پہنچ سکے، اور اس روحانی محفل بابرکت محفل میں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے۔ سامعین کرام، ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے حافظ محمد کیف سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ کھولا مجھ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، سبحان اللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے۔ بیا کلام تھا۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا
حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لب حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر لمس لب حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرائے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرائے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستوں نے فرمائش کی تھی، یہ رضوان عطاری صاحب بھی اور انس رضا بھائی۔ جناب علی رضا نقشبندی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اسے بھی آج کچھ کلام پڑھنے کے لیے میں نے دعوت دیا تھا، وہ انشاءاللہ کل تشریف فرما ہوں گے تو آپ کی فرمائش ضرور پوری کرائیں گے۔ اس وقت میں معذرت خواہ ہوں آپ دوستوں سے بھی۔ تو ریحان علی بھی ہمیں عطاری صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور رضوان عطاری، ریحان علی، جنید صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، کامران کھوسو صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو۔ میں آپ دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی ضرور پوری کی جائیں گی۔ آپ ناظرین، جیسا کہ یہ برکتوں کا مہینہ، یہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا مستفید ہوتے ہیں اس سے۔ یقین جانیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اتنی عبادت کریں، اپنے اس بارگاہ خداوند میں جھک کر، پہلے بزرگوں کی طرح ہم سے عبادتیں تو نہیں ہوتی، وہ آرام بھی نہیں فرماتے تھے، ان کا تو سارا وقت ہی عبادت میں گزر جاتا تھا۔ رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے میں نے کل ہم نے ذکر کیا تھا روزے داروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ۔ آج رمضان میں گناہوں کی بخشش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں خیر کی توفیق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں،
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے یہاں سے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ سامعین کرام، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا، نمبر 2 عادل بادشاہ کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے ہم ہر وقت جو اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا ہے، ہم سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ وقت سجدے میں دیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں وقت دیں، اور اپنے ارد گرد جو غریب مخلوق ہے، جو خلق خدا، ان پر نظر ڈالیں کہ ان کی ضروریات، روزے رمضان کے ساتھ ساتھ عید بھی آنے والی ہے، یقیناً ان غریبوں کو ضرورت بھی ہوگی۔ اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، پہلے جو اپنے پڑوس میں جو غریب ہیں ان کو دیں، بعد میں اگر بڑھ کر اللہ نے آپ کو توفیق دیے تو آپ آگے بھی غریبوں اور مسکین مساکین میں وہ اپنی رقم ان تک تقسیم کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کے اس پروگرام کے ہوسٹ جی آر سلمان کو اجازت دیجیے کل تک کے لیے۔ اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ۔ آمد رمضان